بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس چہارم اسلامیات، لیکچر نمبر 3۔ آج ہم اپنا پڑھیں گے پیج نمبر 10 پر۔ سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کسی بھی چیز، کوئی بھی جو چیز ہے وہ کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ نقطے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہمارا اسلام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، وہ مذہب ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں ان کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ سب جو ہے وہ چیزیں وہ ارکان کہلاتی ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا رکن جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا ہم مختصر سا تعارف اپنے اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1۔ اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: توحید اور رسالت کی گواہی دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نماز قائم کرنا، حج ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ سوال نمبر 2۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کی 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جو اس چیز کی ہمت رکھتا ہو کہ اپنے پیسے میں سے کچھ پیسے اگر وہ نکال دے گا تو تب بھی اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ اور مستحق افراد ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جن کو پیسے دینا ضروری ہے، یعنی ان کے پاس کمی ہے پیسوں کی، انہیں ضرورت ہے پیسوں کی۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اس طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سوال نمبر 4۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے لکھیں۔ جواب: زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں جو درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہو جاتی ہے۔ نادار اور مستحق کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی جن کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔